أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام العلی علیہ الصلاۃ وازکی السلام: نعم دلیل الایمان العلم. مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ وازکی السلام کی حدیث آج آپ حضرات کے گوش گزار کی جا رہی ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ ہم اگر مومن ہیں اور مومن ہونے کے اعتبار سے کہیں ممکن ہے کہ راستہ بھٹک جائیں، تو راستے بھٹکنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بہترین رہبر ہو، ضروری ہے کہ ایمان کی رہبری کرنے والا کوئی فرد ہمارے ساتھ میں ہو۔ مولا فرما رہے ہیں نعم دلیل الایمان، بہترین ایمان کا رہبر اگر کوئی ہے، العلم، وہ علم ہے، یعنی علم سے وابستگی ہمیں ایمان کے ساتھ قعر مذلت میں نہیں، عزت کی زندگی عطا کرنے کی ضمانت عطا کرتی ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ اگر ایمان علم کے ساتھ میں موجود ہے، اور علم موجود ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، تو ایک انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ علم جیسی دولت بھی عطا فرمائے، تاکہ ہم ایمان کے ساتھ بہترین زندگی گزار سکیں۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی احکام نظر سے متعلق، اور ہم نے اس بات کو کہا تھا کہ وَيَخْتَصُّ الْجَوَازُ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، جواز کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا تعلق صرف اور صرف اس سے ہے، چہرے سے اور کفین سے۔ وَالرُّوِیَّةُ، اور پھر ایک روایت یہ بھی بیان کی گئی کہ جواز النظر الی شعرها ومحاسنها، ہے کہ یہ نظر جو ہے وہ اس کے شعر یعنی اس کے بالوں کے اوپر، اس کے محاسن پہ بھی جائز ہے۔ حالانکہ انہوں نے کہا شہید ثانی نے کہ اس روایت کو ارسال کی بنیاد پر، چونکہ مرسل ہے اس لیے اس کو مردود کیا گیا ہے۔ پھر یہاں سے کہا گیا تھا کہ وہ اشترط العلم بصلاحیتها للتزویج، جب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی خاتون کو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں کہ اس خاتون میں صلاحیت تزویج پائی جاتی ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ انہوں نے کہا بخلوها من البعل، وہ شوہر سے خالی ہو، والعدہ، عدت سے خالی ہو، والتحریم، اور تحریم سے خالی ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ تجویز اجابتها، اور جب اس کو عقد کے لیے کہا جائے تو اس سے امید ہے کہ وہ جواب بھی دے، ٹھیک ہے نا؟ تمام چیز ضروری ہے۔ پھر انہوں نے کہا مباشرۃ المرید بنفسہ، جو ارادہ کر رہا ہو بنفسہ ہی دیکھ سکتا، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ فلا یجوز الاجتناب فیہ وان کان اعمی، اگرچہ اندھائی کیوں نہ ہو اس کے باوجود بھی جناب یہ کام ممکن نہیں ہے۔ وَأَلَّا يَكُونْ بِالرِّيبَةِ وَلَا تَلَذُّذٍ، یہاں سے گفتگو شروع ہے۔ وَأَلَّا يَكُونْ بِالرِّيبَةِ، نظر جو ہے نہ تو کسی ریب کی بنیاد پر ہو، وَلَا تَلَذُّذ، نہ تلذذ کی بنیاد کے اوپر ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ کسی بھی طرح کی کوئی نظر دیکھا جائے تو اس کے اندر ریب نہ ہو کسی قسم کا، مطلب کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جہاں پہ آپ کچھ حرکت کرنا چاہتے ہو، نہیں، اس سے الگ ہٹنے کے بعد نہ تلذذ نہ ریب۔ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ، ابھی دیکھیں کہ اہم بحث شروع ہوئی یہاں سے۔ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ، اور بعض علماء نے یعنی بعض فقہاء نے شرط لگائی ہے کہ أَن يَسْتَفِيدَ بِالنَّظَرِ فَائِدَةً، کہ کسی خاتون کو دیکھنے کا کوئی فائدہ ہو، استفادہ نظر سے فائدہ ممکن ہو تو جائز ہے۔ دیکھ کے آپ کو کچھ فائدہ میسر ہوتا ہو تو دیکھیے۔ فَلَوْ كَانَ عَالِمًا بِحَالِهَا قَبْلِ، لیکن اگر قبل نظر اس کے احوال کو آپ بخوبی جانتے ہوں، لم یصح، کیسے؟ فرض کیجئے ہمارے یہاں طریقہ کار ہے کہ ماموزاد، خالازاد، پھوپھیزاد، قریب کے محلے کی، خانوادے کی کوئی لڑکی موجود ہے، تو کیا آپ نہیں جانتے وہ لڑکی کیسی ہے؟ کہاں جا رہے؟ لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں لڑکی دیکھنے؟
جس کے احوال کو آپ نہیں جانتے، ان یستفید بالنظر فائدہ، ان نظر سے فائدہ مقصود ہو لیکن آپ پہلے ہی جانتے ہیں اس کو، تو لم یصح، تو اب یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں۔ لا یصح کا مطلب یہ ہے، لم یصح کا مطلب لا یجوز النظر الیہا، اب اس کی طرف نظر کرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَهُوَ حَسَنٌ، اب یہ ہوا کی ضمیر جو بعض علماء نے شرط لگائی اس کی طرف پلٹ کے جا رہی ہے، یہ شرط جو بعض علماء نے لگائی ہے یہ بہت اچھی نس ہے، لیکن النص مطلق، لیکن جناب علی نص مطلق ہے کہ جس سے بھی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس سے کے اندر وہ بھی آ گئی کہ جس کو آپ جانتے ہیں اور وہ بھی آ گئی جس کو آپ نہیں جانتے۔ وَأَن يَكُونَ الْبَاعِثُ عَلَى النَّظَرِ إِرَادَةُ التَّزْوِيجِ دون العکس۔ اب ایک اہم بات اور بتائیے، وَأَن يَكُونَ الْبَاعِثُ عَلَى النَّظَرِ، دیکھنے کا جو سبب ہے وہ ارادہ تزویج ہو۔ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں تاکہ اس سے نکاح کروں، شادی کروں، تو نظر سے پہلے نظر کا سبب ارادہ تزویج ہو، دون العکس، الٹا معاملہ نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اس سامنے کی بات ہے کہ نظر باعث تزویج ہو جائے، کسی لڑکی کو دیکھا، ارے یہ تو بڑی خوبصورت ہے، اس سے شادی کرنی چاہیے ہمیں، نظر سبب تزویج نہ ہو، سبب تزویج نظر بیٹھ جائے۔ دونوں میں فرق ہے کہ اسلام کی یہ بہت سارے اصول اور قوانین حقانیت کو واضح کرتے ہیں کہ اسلام کیسا باحیا مذہب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ، اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ بعض علماء نے شرط لگائی تھی پہلے کہ نظر کا فائدہ ہو، اور اگر فائدہ نہیں ہے عالم ہے پہلے سے تب تو جائز نہیں ہے، نے کہا حسن اچھی ہے لیکن نص مطلق ہے۔ دوسری بات علماء نے شرط لگائی ہے، اس کو بھی وہیں عطف کریں گے، بعض علماء کہ باعث نظر ارادہ تزویج الٹا نہ ہو، اس پہ شہید فرمائش لسانی وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لأن المعتبر قصد التزویج قبل النظر کیف کان الباعث، اس لیے کہ معتبر جو ہے وہ دیکھنے سے پہلے ارادہ تزویج ہے۔ اب باعث کچھ بھی ہو، فرض کیجیے آپ کہیں گزر رہے تھے، راستے میں کسی لڑکی کو دیکھ لیا آپ نے، اب گھر آپ نے آگے کہا اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، بہنوں سے کہا کہ ہم وہاں لڑکی کو دیکھا ہے، بڑی اچھی لڑکی ہے، خوبصورت ہے، باحجاب ہے، پڑھی لکھی ہے، فرض کیجیے ایک اچھا محسوس ہوا مجھے کہ اس کو میری بیوی ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اب آپ جا کے دیکھ لیجئے، تو یہاں بتائیے کیا نظر ارادہ تزویج کے سبب نہیں بنی ہے؟ کہ باعث کچھ بھی ہو، معتبر جو ہے وہ نظر سے پہلے، دیکھنے سے پہلے، جب دیکھنے جانے ارادہ تزویج ہونا چاہیے، بس سبب کچھ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وَيَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْأَمَةِ، جائز ہے نظر کرنا وجہ اما کی طرف، نہیں کہ کنیز کے چہرے کی طرف، ارے کنیز تو آپ کے جائز ہے کہ نہیں، امۃ الغیر، کسی غیر کی کنیز کی طرف نظر کرنا جائز ہے، چہرے کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ وَيَدَيْهَا، ایسے ہی غیر کی کنیز کے ہاتھوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وَقَضَاءَ الذِّمِّيَّةِ، اور ایسے ذمی جو خواتین ہیں کافر ذمی، ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وغیرہا، اور اس ذمیہ کے علاوہ من الکفار، کفار میں سے بطریق اولا ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر لا لشہوۃ، قید فیہما، یہ دونوں میں قید ہے، یعنی کہ وجہ الاما میں بھی ہے، ذمیہ میں بھی ہے، غیر ذمیہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَيَجُوزُ أَن يَنظُرَ الرَّجُلُ إِلَى مِثْلِهِ، اور جائز ہے ایک مرد اپنے مثل کی طرف نظر کرے، ما عدل عورتین، عورتین کے علاوہ ایک مرد دوسرے مرد کے جسم کو دیکھ سکتا ہے سوائے عورتین کے، دونوں آگے پیچھے شرمگاہ کے۔ وَإِن كَانَ الْمَنظُورُ، اگرچہ منظور جس کو دیکھا جا رہا ہے، شابن،
وہ جوان ہو، حسن الصورہ، خوبصورت ہو، مگر یہ دیکھنا جائز ہے کیسے؟ لا لریبہ، اسے ریبہ کی بنیاد پہ نہ ہو۔ مراد کیا ہے ریبہ سے؟ وہ خوف الفتنہ، جبکہ فتنے کا خوف پیدا ہو، اس کو دیکھ رہے فتنے کا خوف ہو۔ ولا تلذذ، دوسری شرط یہ کہ تلذذ کی نیت سے نہ ہو۔ وَقَضَى تَنظُرُ الْمَرْأَ إِلَى مِثْلِهَا كَذَلِكَ، ایسے ہی ایک عورت دوسری عورت کو ایسے ہی دیکھ سکتی ہے، عدل عورتین کے علاوہ، مگر شرط یہ ہے کہ وہ ریب کی بنیاد پہ نہ ہو، تلذذ کی بنیاد پہ ہو۔ وَالنَّظَرُ إِلَى جَسَدِ الزَّوْجَةِ، اور جائز ہے ایک بیوی کے جسم کی طرف نظر کرنا، باطناً و ظاہراً، چاہے عورت کا، بیوی کا جسم باطنی ہو چاہے ظاہری ہو۔ وَقَذَا أَمَتَهُ، اور ایسے ہی ایک انسان کا اپنی کنیز کو دیکھنا بھی جائز ہے، غیر المزوجہ، اس کنیز کو جس سے اس نے شادی نہیں کی ہے، اس کے مکمل جسم کو دیکھ سکتا ہے، باطنی اور ظاہری دونوں سے بارتے۔ والمعتدہ، ایسے ہی اس خاتون کو جو اس کی جو اس کے زواج میں تھی، اب اس نے اس کو طلاق دے دی ہے اور وہ عدت کے ایام گزار رہی ہے، تو اس کو بھی، اس کے جسم کو بھی ظاہری اور باطنی دونوں دیکھ سکتا ہے۔ وبالعکس، الٹا بھی معاملہ، لیکن زوجہ زوج کے، کنیز آقا کے، ایک عدت میں رہنے والی اپنے سابق شوہر کے، جبکہ وہ عدت کے درمیان میں ہو، دیکھنا اس کے جائز ہے۔ وَيُكْرِهُ إِلَى الْعَوْرَةِ فِيهِمَا، لیکن یاد رکھیے اس منزل کے اوپر جو ہے مکروہ ہے، مکروہ ہے زوجہ اور اما کے عورت کی طرف دیکھنا، یعنی کہ ایک انسان زوجہ میں جو اس کی بیوی ہے، اور ایسی اس کی جو کنیز ہے اس کی عورت کی طرف دیکھنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ وَإِلَى الْمَحَارِمِ انشاءاللہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔